یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ تلاوت کی. یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس لیے دل میں بات آئی کہ مختصر سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل، ورنہ آپ اندازہ لگاؤ چھوٹی سی سورت پورے قرآن کا خلاصہ، بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں بہت بڑے مفسر کبیر کہا. وہ فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ کل 104 آسمانی کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے. ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، 100 ہو گئے. ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. اور سب کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی. 104 ہو. اب سنو کیا فرماتے ہیں. یہ 104 کتابیں ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے مفصل جو صورتیں ہیں اس میں بیان فرما دیا. مفصل صورتیں کہاں ہیں؟ 26ویں پارے سے. سمجھے؟ وہاں سے سورہ حجرات سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہاں سے مفصل صورتیں شروع ہوتی ہیں. تو ساری 104 کتابوں کا خلاصہ مفصل صورتوں میں، اور پوری مفصل صورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ. تو اس سے کیا پتا چلا؟ سورہ فاتحہ میں 104 کتابوں کا خلاصہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں ایک عالم، وہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں. شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ، اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ حرف با میں، اور با کا بھی خلاصہ با کے نقطے میں. تو ساری کتابوں کا خلاصہ نقطے میں آ گیا.
ترتیب سمجھے اب کیا وجہ؟ یہ سارا خلاصہ اس میں ہے. کیا وجہ؟ وہ وجہ سمجھنی پڑے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. تو وہ کیا وجہ معلوم؟ اصل میں پورا ہمارا مدار مومن کا ایمان کا عقائد پر ہے اور اعمال پر ہے. یہ دونوں چیزیں. عقائد مثال کے طور پر آخرت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، رسول ماننے کا، غیب کا عقیدہ، قیامت کے دن کا عقیدہ. یہ ہے عقیدہ. ان عقائد کو مانیں گے تو مومن سمجھا جائے. عقائد کے ساتھ اعمال. اعمال کون سے؟ بہت سارے اعمال ہیں لیکن میں مختصر کہوں. اللہ کے جو مقبول بندے ہیں انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ان کو نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں. اور جو مردود بندے ہیں اللہ کے غیر مقبول ہیں انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس سے ہم بچیں. یہ اعمال کا خلاصہ. عقائد کا خلاصہ وہ، اعمال کا خلاصہ ہی. یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ میں نے کہا عقائد اور اعمال. تو جو عقائد، جو اعمال مقبولان الہی کا تھا اور مردودان الہی کا تھا، اور جو عقائد تمام کتابوں میں تھی، پھر جتنے بھی عقائد، ان تمام کا خلاصہ، ان عقائد کا اور ان اعمال کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا. اس طرح سورہ فاتحہ 104 کتابوں کا خلاصہ. سورہ فاتحہ میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، مقبولان الہی کا بھی تذکرہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ مقبولان الہی، اور مردودان الہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سب آ گئی اس میں. اب اس کی تفسیر کریں تو پوری زندگی چاہیے. کیوں؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر گویا 104 کتابوں کی تفسیر. پورے کلام مجید کی تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر کا مطلب. اب وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں توحید بھی آ گئی. اور یہ کس نے کہا؟ اللہ کی صفات سے کس نے ہمیں آگاہ کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ رسول نے. تو رسالت کا بھی تذکرہ آ گیا. اور رحمان اور رحیم، رحمان کا معنی دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم کرنے والا. تو رحمان کے اندر آخرت کا بھی تذکرہ آ گیا. اور آخرت میں ساری چیزیں عقائد کے اعتبار سے. اور رحیم، رحم کرنے والا، ہر ایک پر اللہ رحم فرماتا ہے. اس کے اندر جو اعمال اچھے بجا لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. تو اعمال کا بھی تذکرہ ہے. تو گویا 104 کتابوں کا خلاصہ میں نے کہا مضامین کے اعتبار سے. وہی سارے مضامین سورہ فاتحہ میں ہیں، وہی سارے مضامین بسم اللہ میں ہیں. اب سنو،
فرمایا بسم اللہ کا خلاصہ لفظ با میں. کیا مطلب اس میں؟ چلو آپ پہلے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی، رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا؟ اس بنا پر کہ اللہ کو پہچانے. یہی مقصد، اور کوئی دوسرا مقصد؟ اللہ کی معرفت. اسی لیے قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت کا معنی معرفت کا ہے، اللہ کی پہچان. تو اللہ کی پہچان اصل مقصد ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ کی معرفت، کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کو پہچانے تو اللہ کو مانے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے استعانت ہو، اللہ ہی سے تعلق ہو، اور کسی سے نہیں. تو لفظ با جو ہے عربی زبان میں استعانت کے لیے آتا ہے اور الصاق کے لیے آتا ہے. استعانت یعنی مدد طلب کرنا اللہ سے، الصاق یعنی ملانا. تو ساری آسمانی کتابیں اور رسولوں کو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ انسانوں کو اللہ سے ملا دے. اور اللہ سے ملانے کے بعد انسان صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرے، کسی اور سے نہیں، کسی اور سے امید بھی نہ رکھے، اللہ ہی سے رکھے. تو یہ لفظ با میں ہے. تو یہ لفظ با گویا ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہو گیا. اب آگے فرمایا شیخ عبدالکریم جیلی رحمت اللہ علیہ، با کا جو نقطہ ہے نا نیچے، اس میں سارا خلاصہ ہے. وہ کیسے؟ وہ وجہ سے. نقطہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ علم ریاضی میں، علم حساب میں، جس کو جیومیٹری کہتے ہیں. نقطہ نظر نہیں آتا. میں اصول بیان کرتا ہوں جیومیٹری کا، علم ریاضی کا. نقطہ نظر نہیں آتا، حالانکہ تمام اعداد جتنے ہیں، جتنے عدد ہیں، ان تمام کا مدار نقطے پر ہے. نقطہ نہ ہو تو عدد نہ ہو. 1 2 3 4 5 یہ جو عدد ہے اس کو عدد بولتے ہیں، اعداد. ان سب کا وجود، ان سب کی بنیاد نقطے پر ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو اعداد نہ ہو. تو ساری بنیاد نقطے پر ہے، لیکن نقطہ نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یہ نقطہ جو ہے با کے نیچے اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ ہے موجود، اور اللہ ہی کی موجودگی کی بنا پر اللہ کا وجود ہے. اسی بنا پر یہ ساری دنیا کا وجود ہے. ساری دنیا کا مدار اللہ کے وجود پر ہے، اگرچہ اللہ نظر نہیں آتا. جیسے نقطہ نظر نہیں آتا اور نقطے کے اوپر سارے اعداد کا مدار ہے، تو اسی طرح اللہ ہے موجود اور اللہ ہی پر یہ ساری دنیا کا مدار ہے. تو اس طرح گویا نقطہ خلاصہ ہوا. کیسے خلاصہ ہوا؟ ساری کتابوں کی غرض، مقصد کیا ہے؟ بس اللہ کی معرفت کرنا کہ اللہ ہے موجود. تو نقطے نے وہی بتایا. یہ علمی بات تھی. تفسیر تو ایسی ہی ہوتی ہے، بیان کوئی. تو گویا سورہ فاتحہ 104 کتابوں کا خلاصہ اس طرح ہوا. اسی بنا پر سورہ فاتحہ کا نام آتا ہے حدیث میں ام القرآن. قرآن کی اصل ام القرآن یعنی خلاصہ پورے قرآن کا. اور پورا قرآن ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ. تو گویا قرآن میں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ آ گیا، ساری آسمانی کتابوں کا علوم آ گئے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا.
اس بنا پر اس سورت کا نام حدیث میں ام القرآن ہے. یہ ام القرآن جو کہتے ہیں اس کی وجہ میں نے بیان کی. 10 منٹ لگی وجہ بیان کی. تو اس کا ایک نام ام القرآن ہے. دوسرا نام سورہ فاتحہ جو ہم بولتے ہیں. فاتحہ کا معنی کیا؟ شروع کرنا. اس لیے کہ قرآن کی شروعات اسی سے ہوگی. اور اسی طرح بچہ جب قرآن شروع کرتا ہے یاد کرنا تو اسی سے شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ سے. اور اسی طرح نماز کی شروعات سورہ فاتحہ سے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا، مسئلے نہیں جانتے لوگ بیچارے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب. اب قرآن میں کیا ہے معلوم؟ میں قرآن سے آپ کو دلیل بیان کروں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو غور سے. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، چپ رہو. کیا مطلب؟ چلو بتا. کیا مطلب؟ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، اور سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت جو نازل ہوئی نماز کے بارے میں، کہ نماز میں جب امام قرات کرے فاستمعوا له، تم خاموش رہو. وانصتوا، چپ رہو، کچھ مت پڑھو تم. تو لعلکم ترحمون، تب تم پر رحم کیا جائے. سورہ فاتحہ امام کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسری سورت پڑھتا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں کہ مقتدی کے لیے ضروری ہے خاموش رہو، چپ رہو، سنو، تم مت پڑھو. قرآن سے ساتھ. اب حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، وہ نمازی نہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. تو اس کا کیا جواب؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب جو امام ہے اور اسی طرح اکیلا جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہ مطلب ہر ایک کے لیے نہیں. قرآن کی آیت کس کے لیے؟ امام کے لیے پڑھنے کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کا معنی. اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ مقتدی کے لیے حکم ہے کہ تم خاموش رہو، چپ رہو، مت پڑھو، سنو غور سے. اور حدیث جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، یہ کس کے لیے؟ امام کے لیے اور منفرد کے لیے. یعنی امام کے لیے ہے کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور منفرد یعنی اکیلا جو نماز پڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. ہاں امام کے ساتھ اگر کوئی مقتدی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ مطلب اس کا. یہ میں قرآن حدیث کا میں نے خلاصہ کہا. اب اس میں بڑی تفصیل ہے. جو مطلب ہے جو نہیں جانتے لوگ وہ میں نے بیان کر دیا. تو سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو نماز کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. اس کا ایک نام آتا ہے سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ. کافیہ وافیہ کہ یہ سورت ایسی ہے کہ تمام خیرات، تمام برکتیں کافی مقدار کے اندر اس کے اندر ہیں، وافی مقدار میں اس میں ہے. ساری مطلب کے خیرات، ساری برکتیں اس سورت کے اندر ہیں. اتنی برکت ہے سورہ فاتحہ کے اندر. دینی، دنیاوی، اخروی، ہر اعتبار سے اتنی زبردست ہے یہ سورت.
اس کا ایک نام ہے سورۃ الشفا اور شافیہ، شفا شافیہ، یعنی یہ شفا دینے والی سورت ہے اور حقیقت میں شفا دیتی ہے۔ یقین چاہیے، کوئی بیمار ہو چاہے کیسی بیماری کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ اگر تو پڑھا جائے، دم کیا جائے اس سورت کے ذریعے سے، آدمی کو شفا ملے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا 41 مرتبہ پڑھے، چاہے کیسی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، کوئی بھی پریشانی، چاہے روزی کی پریشانی ہو، روزگار کی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، چاہے خطرناک مہلک بیماری کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے اگر پڑھا جائے، اور بعضوں نے وقت بھی بتایا ہے کہ فجر کے وقت اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو اور فرض ان دو کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں 41 مرتبہ پڑھ لو اور پانی میں دم کر لو، وہ پانی پی لو، پھر بعد میں لکھنا، بس معمول بنا لو اس کا۔ ہم کیسے ہیں، ایک مرتبہ تو اثر نہیں ہوتا، کئی بار پڑھنا پڑتا ہے، ہماری حالت ایسی ہے، ورنہ بعض اللہ والے ایسے تھے بس ایک مرتبہ پڑھنا کافی نہ ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کی مان کے چلنے والے تھے، تو اللہ بھی ان کی مانتا تھا، ایک مرتبہ کہہ دیا مان لیا۔ ہم نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، اس لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار ہمیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے اس وظیفے کا اثر ہوتا ہے۔ پڑھو تو صحیح یقین کے ساتھ، پھر بعد میں دیکھنا اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سورۃ الشفا اس کا ایک نام ہے، حدیث میں ہے، ایک واقعہ میں آپ کو مختصر سناؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 30 ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے، ان کا ایک سریہ تھا۔ حضرت ابو سعید امیر تھے، رستے میں ایک جگہ دیہات نظر آیا، وہاں پڑاؤ ڈالا، دیہات والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہماری مہمانی کرو۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، مہمانی کرنا ضروری تھا، لیکن انکار کر دیا۔ تو یہ جو 30 ساتھی تھے، دیہات جو گاؤں تھا اس سے دور ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا کہ اللہ کو انتظام فرما دے گا۔ وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ اللہ کوئی مدد فرما دے، کھانا کچھ تھا نہیں ساتھ میں۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک باندھی آئی گاؤں سے اور یوں پوچھا کہ بھائی تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ آج کل کی زبان میں کوئی باپو ہے؟ تو کہا کیا ہوا کہ گاؤں کا جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو اس کا زہر اتارنا ہے۔ تو دم کے ذریعے سے، حدیث میں بھی ہے یہ بات کہ کسی بھی جانور کا زہر اتارنے کے لیے یہ دم، جھاڑ پھونک بہت مؤثر ہے، آنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں مجھے پتا ہے، میں آتا ہوں، چلو۔ وہ باندھی لے گئی، وہ جو سردار تھا وہ پڑا ہوا تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا۔ حضرت ابو سعید نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم دیا، فوراً زہر اتر گیا، اچھا ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ سردار تھا، پہلے تو منع کیا مہمانی کا۔ انہوں نے پوچھا کتنے ساتھی آپ کے کو؟ دیکھا 30 ساتھی، تو 30 بکریاں دی اس دم کے بدلے، اور بہت دودھ دیا پینے کے لیے۔
حضرت ابو سعید نے قبول کر لیا. دیکھو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی دم کر دے وے، تعویذ بنا دے وے اور کوئی ہدیہ دے وے، کوئی حرج کی بات نہیں، دے سکتے ہیں، جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، مانگا نہیں، دیا تو لے لیا، یہ کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لے سکتے. اور اگر کوئی مقرر کرے اس کا عوض بدل، یہ بھی جائز ہے، محنت کی اس نے، کوئی حرج کی بات نہیں. جب یہ 30 بکریاں لے کر آئے، دودھ لے کر آئے اپنے ساتھیوں کے پاس، تو ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یہ لینا جائز ہے؟ آپ کو آتا تھا دم؟ آپ نے کیا کیا؟ بس میں نے دم کیا، اچھا ہو گیا، ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھیں گے. سب مدینہ تشریف لائے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کچھ دم کیا اور دم کے بدلے میں 30 بکریاں دی ایک گاؤں والوں نے، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ تو حضرت ابو سعید کو بلایا کہ ادھر آؤ، تمہیں پتا تھا دم؟ کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ فاتحہ آتی تھی، سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا تو اچھا ہو گیا، ضرور ڈر گیا اس کا. تو مسکرائے اللہ کے رسول، بالکل صحیح فرمایا، یہ سورت میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دی. ایک مرتبہ پڑھا اور سانپ کا زہر اتر گیا. تو یہ بکریاں جو دی اور دودھ جو دیا اس کا کیا؟ دوسرے صحابہ نے اس طرح اشکال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابھی جو تقسیم نہ کیا ہو تو میرا بھی حصہ رکھنا، مجھے بھی دینا. لو جائز ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بھی دو، تو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے پتا چلا کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے اچھا ہو گیا. وہ زبان ایسی تھی، ہماری جیسی زبانیں نہیں کہ بے قابو، جھوٹ بھی نکلے، غیبت بھی ہو، چغلیاں بھی ہو، گالی گلوچ بھی ہو، اس طرح کے الفاظ نکلے کہ جس سے سامنے والے کے دل کو چوٹ لگے. تو ایسی زبان کا اثر جلدی نہیں ہوتا. جو زبان ہمیشہ سچ بولنے کے عادی ہو، اس زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، خیر خواہی ہو مسلمانوں کی، یہ جب سب باتیں ہوگی تو اس زبان سے جب لفظ اللہ بھی نکلے گا، بسم اللہ بھی اگر وہ نکلے گا، سورہ فاتحہ بھی اگر جو پڑھ کے دم کر دیا، اچھا ہو جائے گا. کتابوں میں آتا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والے کا بسم اللہ پڑھنا ایسا ہے گویا اللہ کا لفظ کن کہنا، کہ اللہ نے کسی چیز کو کن کہا، ہو جا، فوراً ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ والے کا بسم اللہ پڑھنا، جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی وہ ہو جاتا ہے. یہ تاثیر رکھی ہے اللہ والوں کی زبان میں. ارے وہ اللہ والے، مثال کے طور پر ایک مختصر واقعہ میں سنا ہوں. حضرت شریح بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، تو کوئی قلعہ فتح ہی نہیں ہوتا تھا. بہت کوشش کی، بہت محنت کی. حضرت شریح کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کل دیکھنا کہ کل قلعہ فتح ہو جائے گا. صبح ہوئی، دشمن قلعے پر بیٹھے ہوئے تھے سب، اور تیروں کی بچھاڑ تھی، اور یہ اکیلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ایسے بہادر صحابی تھے. آج کل ہماری حالت تو ہمیں پتا ہے کیسے، بہت ڈرپوک ہو چکی ہے. ایک پولیس آ جا رہا ہے 100 مسلمان بھائی، کیسے ہو گئے مسلمان؟
بہت افسوس کی بات ہے، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں دنیا کی محبت آ گئی ہمارے دلوں میں، وہن آ گیا، وہن، موت سے کراہیت، موت سے ڈرنے لگے ہم، اور دنیا کی محبت کی بنا پر آج ہم ڈرپوک ہو چکے. اللہ کا ڈر نکل چکا، مخلوق کا ڈر آ گیا. اور یہ تو بالکل قطعی فیصلہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ مخلوق کا خوف نکال دے گا، اور جس کے دل میں مخلوق کا خوف ہوگا اللہ کا خوف نکل جائے گا. اور اللہ سب سے ڈرائے گا، اس کو ہر مخلوق سے ڈرے گا. جیسے کہ آج کل مسلمان کتنی تعداد میں ہیں لیکن ڈرپوک ہو چکے، اللہ کا خوف نکل گیا. اللہ ناراض ہوگا اس کام سے، یہ خوف ہی نکل گیا. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو گناہ نہ ہوتا، کسی کا حق نہ دباتے، اللہ کی حق تلفی نہ ہوتی. لیکن اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا خوف دل میں ڈال دیا. آج مسلمان ڈر رہے ہیں ہر ایک سے، اور وہ کتنے بے خوف ہو گئے، دیکھو کتنے بے باک ہو گئے. خیر ہمارا کوئی خوف نہیں، ہمارے محلے میں آ کر لڑکیاں لے جا رہے، لیکن ہے کسی کی مجال کے مقابلہ کرے؟ اور ان کے محلے میں جاؤ لاؤ کوئی مسلمان صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا، اور کوئی خوف نہیں ان کو. یہ کیسی حالت ہو گئی؟ الٹی حالت. یہ صفت مسلمان کی تھی پہلے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اس سے ہر ایک ڈرتے تھے، اور آج وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور مسلمان ہر ایک سے ڈرتا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے ہمارے، وجہ کیا؟ ایمان مضبوط تھا، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو. آج ہمیں دنیا کی فکر ہے کہ کیا ہوگا. شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں دشمنوں کا، بالکل دیوار تک پہنچ گئے اور وہاں سے کہا، آواز لگائی کہ کیا بات ہے، یہ قلعہ پتہ نہیں ہوتا؟ ارے بعض اللہ والے ایسے ہیں بس اتنا اگر کہہ دیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، پوری دیوار پورا قلعہ زمین دوز ہو جا رہا ہے. اتنا بولنا تھا پورا قلعہ زمین دوز ہو گیا صرف اس آواز پر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور آج ہم 1,00,000 مرتبہ پڑھیں ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا. یہ ہے زبان. تو سورہ فاتحہ اگر ایک مرتبہ جو پڑھ لے گئے، جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا ہوتا ہے. ارے وہ صحابہ تو کیسے تھے معلوم؟ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے تو مسئلہ حل ہو جائے. جو آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. آج کتنے خطرناک حالات ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ صلاۃ الحاجہ پڑھی بتاؤ. فرائض چھوٹ رہے ہیں، صلاۃ الحاجہ تو بہت دور کی بات. میں ایک تاریخ کا واقعہ بیان کروں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے، حاکم تھے. ان کے گورنر ہونے کے بعد شہر میں چوریاں بہت ہونے لگی. لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت آپ گورنر بنے، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر لوگ بہت چوریاں کرتے ہیں، کچھ کرو آپ. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ مان کوئی غرض کی بات نہیں، آئندہ کل سے چوری بند ہو جائے گی. کیسا فیصلہ؟ لوٹو. بس ان کی زبان سے نکل گیا آئندہ کل سے چوری بند. کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ، اور ایک کاغذ میں لکھا. کیا لکھا معلوم؟ کہ جنگل کے درندوں. یہ کاغذ کس کو لکھا؟ جنگل کے درندوں. وہ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان دیکھو اللہ کی ذات.
کہ بس اللہ قادر ہے، درندوں کو بھی سمجھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے قلوب بھی اللہ کے قبضے میں ہیں. تو درندوں کو خط لکھا کہ جنگل کے درندوں، آئندہ کل شہر میں عشاء کے بعد جب سونے کا وقت ہو، اس وقت اگر کوئی بھی آدمی باہر گھومتا ہو اس کو کھا جانا. اور اس کاغذ کو کہاں لکھو، کہاں رکھو؟ شہر کی دیوار پر. پہلے زمانے میں دیواریں ہوتی تھی بڑی بڑی شہر کے آس پاس. اور کیا فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج تک تو دروازے بند رکھتے تھے شہر کے، شہر کا دروازہ کھول دو، اور اگر تمہاری ہمت ہو تو اپنے گھر کے دروازوں کو بھی کھولے رکھو، انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. یہ عجیب بات، پہلے شہر کا دروازہ بند تھا، گھر کے دروازے بند تھے، پھر بھی چوری ہوتی تھی. اب حضرت کیا فرماتے ہیں، شہر کا دروازہ بھی کھول دو، گھروں کے دروازوں کو بھی کھول دو، خزانوں کے دروازوں بھی کو کھول دو، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، یقین ہے، چوری نہیں ہوگی. ہوا کیا معلوم، وہ کاغذ چپکا دیا شہر کے باہر. رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہو گئی، سونے کا وقت آیا. جیسے ہی سونے کا وقت آیا، لوگ باہر تھے ابھی کچھ، جنگل سے شیر آئے گرجتے ہوئے، گرجنا شروع کیا. اور ایسے گرج رہے تھے پورا شہر ہل گیا، بھگدڑ مچ گئی لوگوں کی. تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی چوری کرنے والے، وہ سب گھر کے اندر چھپ گئے. کوئی ایک باہر آپ کی نظر نہیں آتا تھا. پوری رات اطمینان سے سب نے گزاری، ایک پیسے کی بھی چوری نہیں ہوئی. شہر کا دروازہ بھی کھلا ہے، کتنوں نے تو اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلا رکھا، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چوری کرنے والا اندر آئے. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ حضرت نے یہ بات لکھی ہے تو شیر ہار کھا جائے گا، چیر دے گا اس کو. تو دیکھو پہلے زمانے میں مسئلے زبان سے ادا ہو جائے، 2 رکعت نماز سے ادا ہو جاتی تھی. تو اسی طرح یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ سورۃ الشفا بھی ہے. اس کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ. یہ گویا اس کے اندر خزانے ہیں، عرش کے خزانے میں سے ہیں یہ. اس بنا پر اس کا نام ایک ہے سورۃ الکنز، سورۃ الشفا، سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، سب مثانی. اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابلیس پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا، چیخ کر، چلا کر. ایک مرتبہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا، تیرے اوپر لعنت ہمیشہ، اس وقت رویا تھا وہ، بہت چلا کر. دوسری مرتبہ ملعون قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال دیا اس کو، اب تجھے یہاں نہیں آنے گا، چلا جا، اس وقت رویا تھا. اور تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، چیخ کر وہ رویا تھا. کیوں؟ اس کو پتا تھا اب دنیا میں ہدایت پھیلے گی، میری نہیں چلے گی. آج تک میں نے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد پوری دنیا میں ہدایت پھیلائے گا، میری محنت کو پانی پھیر دے گا. اس لیے بہت رویا تھا، چیخ کر، چلا کر. اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل، سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی اس وقت رویا تھا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ سورہ فاتحہ کیسی صورت ہے. اور ایک وجہ سورہ فاتحہ کی، سب سے پہلی فاتحہ شروع کرنے والی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے، سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ. اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں نازل ہوئی تھی پہلے، پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ مزمل، سورہ مدثر کی 5-6 آیتیں پہلے تھوڑی نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورت نازل ہوئی تھی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا، اس وقت
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم سے آسمان سے دھماکے کی آواز آئی تھی, بہت زور سے آواز آئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا, اللہ کے رسول صاحب اوپر دیکھا, فرمایا یا رسول اللہ پتا نہیں یہ کیا ہے, یہ جو دھماکے کی آواز آئی وہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ وہ آسمان کا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, یہ پہلی مرتبہ کھلا. یہ دروازہ کھلنے کی آواز ہے. اب وہ کیسا دروازہ ہوگا اللہ کے, ہمارا تو ایمان اس پر. حضرت جبرائیل نے فرمایا اور سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, صحابہ نے بھی. جبرائیل اتنا زور سے دھماکہ ہوا کہ یہ پہلا آسمان کا دروازہ ایسا ہے جو پہلی مرتبہ کھلا, اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور یا رسول اللہ وہاں سے ایک فرشتہ آیا جو کبھی اس دروازے سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا, وہ آپ کی خدمت میں آیا ہے. فرمایا کیوں آیا ہے؟ کہا وہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس 2 نور لے کر میں آیا ہوں, آپ کے پاس 2 نور لے کر آیا ہوں. تو فرمایا کون سا 2 نور؟ فرمایا ایک سورہ فاتحہ یہ نور ہے, اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل. یہ نور ہے, یہ نور کا سبب ہے, دلوں کا نور, دلوں کا سرور. تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر کہا, وقت ہو گیا, بہت ساری باتیں. سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو گئی, شروعات ہو گئی, اور سورہ فاتحہ اس لیے الحمدللہ یہ سب کا خلاصہ ہے, جیسے آپ نے بتایا آہستہ آہستہ سمجھا ہے. ایک بھی بات ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, سننے کے اللہ توفیق بس جو مجھے وہاں پہنچنا ہے اس لیے اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلي وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وقلبنا ما انت اهل فانك انت الرحمن يا الله یا اللہ ہمارے رمضان المبارک میں یا اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال, اس مہینے میں یا اللہ برکتیں مقدر, ہمیں صحیح توفیق دے, ہمیں ہدایت دے. یا اللہ روزوں کی, نمازوں کی, تراویح کی, تلاوت کی, دعاؤں کی, ذکر کی, صدقات کی, خیرات کی, زکات ادا کرنے کی, اچھے اعمال کی, سچی پکی گوبھا کی, گناہوں سے بچنے کی, بری نظر سے بچنے کی, برے خیالات, برے وساوس سے بچنے کی, اور برے خوابات سے بھی یا اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق دے. یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا نصیب, جو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانی دور فرما, ان کی مشکل آسان فرما. یا اللہ ان سب کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما, عافیت کا فیصلہ فرما, کہ جس کی بنا پر رمضان المبارک کی قدر کر سکے, رمضان المبارک کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. یا اللہ یا الرحیم ایسی فراغ نصیب کر, ایسی روزی وسعت والی, فراغ والی, فراوانی والی یا اللہ ہمیں نصیب فرما, کہ جس کی بنا پر ہم رمضان المبارک کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. یا اللہ خوب قدر کے ساتھ ہمیں اس مہینے کو یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. دل میں یا اللہ نور عطا فرما, تیری محبت نصیب فرما, تیری معرفت نصیب فرما, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, اس مہینے کی عظمت نصیب فرما, اس مہینے کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا فرما. یا اللہ اس مہینے کی بے ادبی سے, بے حرمتی سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہ مہینہ اس طرح گزرے کہ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو, اس طرح یا اللہ ہمارے اوپر سے یا اللہ اس مہینے کو گزار دے. یا الرحیم اس مہینے میں اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یا اللہ ہمارے لیے معلومی ہے, شقاوت ہے, بدبختی ہے, بدقسمتی ہے. اس سے یا اللہ شقاوت سے, بدبختی سے ہم سب کی امت کی حفاظت فرما. ہماری مرحومین کی, عورتوں کی یا اللہ سب کی, پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ جو احسان کرتے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز امید تمنا پوری فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, مشکلات آسان فرما. یا اللہ تو خدمت کر رہے ہیں ان کو بہترین
بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو تو ہمیں توفیق دیتا ہے روزوں کی، تراویح کی، نمازوں کی، یا اللہ صدقات اور زکات کی، نیک اعمال کی، ذکر کی، سب کو تو قبول فرما۔ یا اللہ وتسلمہ منا ونتقبلا، یہ جو کچھ عبادت کی توفیق ہوتی ہے یا اللہ تیری طرف سے ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کو تو قبول فرما لے، قبول فرما کر ہم سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، آفت و بلا سے حفاظت فرما، امت سے پریشانی کو دور فرما لے، امت سے بیماری کو دور فرما لے، امت کی حفاظت فرما، امت کو ایک و نیک بنا دے۔ یا اللہ امت میں آپس میں اتفاق دے دے، امت کو آپس میں محبت سے الفت سے پیش آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ لڑائی جھگڑے اختلافات دور فرما دے۔ یا اللہ جہاں کہیں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دور فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو سکون دے، ہر ایک کو عافیت دے، ہر ایک کو راحت دے، ہر ایک کو شفا تندرستی دے۔ یا اللہ ہر ایک کو صحیح توفیق اور ہدایت دے۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ مہینہ تو ایک دم سے گزر جائے گا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے حسرت کا سبب ہو، ہمارے لیے یا اللہ ناقدری کا، اس سے تو حفاظت فرما۔ یا اللہ حسرت سے کوئی حفاظت فرما، ناقدری سے کوئی حفاظت فرما، خوب قدر